مسلم ابن عقیل عزیزان گرامی آپ زیارت کر رہے ہیں. اب وقت آتا ہے کون سا وقت کہ جب عبداللہ حسن ابن عقیل اپنی جان کو قربان کیا حسین پر. جعفر ابن عقیل نے حسین پہ اپنی جان کو قربان کیا. عزیزوں بچے 3 دن کے پیاسے مگر کہاں تک جنگ کرتے. عبدالرحمن ابن عقیل گھوڑے سے گرے, جعفر ابن عقیل گھوڑے سے گرے, مگر عزیزوں جب حسین نزدیک پہنچے ارے دونوں بچے تڑپ رہے تھے. کس طرح حسین لاشیں اٹھائے, لیکن عزیزان گرامی جعفر ابن علی تو امام علی کے بیٹے تھے کہ جنہیں جناب عباس نے کہا تھا جاؤ, جانے کے بعد جنگ کرو. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھائی کا غم کیسا ہوتا ہے تاکہ مجھے بھی پتا چل جائے کہ بھائی کا غم کیا ہے. جعفر ابن علی, عبداللہ ابن علی, عثمان ابن علی, جناب عباس نے تینوں بھائیوں کو میدان کارزار میں بھیجا. ارے عباس دیکھتے رہے. حسین نے ایک جملہ کہا تھا الآن انکسر سہاری. عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. شاید عباس نے بھی کہا ہوگا عبدالرحمن جعفر, اے جعفر ابن علی, اے عبداللہ ابن علی, عثمان ابن علی, تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. یہی وجہ تھی کہ جناب ام المؤمنین جب گریا کرتی تھی تو چاروں کے وقت بنا کے نکا کر کہتی تھی ارے میں تمہیں نہیں روؤں گی, تمہاری ماتم موجود ہے. میں اس حسین میں گریا کروں گی کہ جس کی ماں دنیا سے سدھر گئی. ہاں عزیزان گرامی, جناب عام بن عبداللہ, محمد بن عبداللہ, یہ وہ دونوں بچے ہیں جو جناب زینب کے بچے ہیں. جب زینب نے مدینہ چھوڑا ہے, ابھی زینب کچھ دور چلی تھی کہ عبداللہ تیزی سے دونوں بچوں کو لے کر پہنچے. زینب سمجھی کہ عبداللہ لینے کے لیے آ رہے. زینب کہتی ہے میں مدینے میں ہی جاؤں گی, میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں گی. عبداللہ کہتے شہزادی گھبراؤ نہیں, ارے ایک بچہ میری طرف سے قربان کر دینا, ایک بچہ میری طرف سے قربان کر دینا. ہاں محمد جب میدان کارزار میں پہنچے ارے تب کی آواز بھی معلوم کیسے قتل کر دیے گئے معمول. ارے حسین عباس تیزی سے دوڑے ہوئے گئے, دونوں بچوں کے قریب پہنچے, دونوں بچوں کے لاشوں کو اٹھایا. ارے لانے کے بعد خیمے میں لے کے آئے. زینب کہتی ہے میرے لاڈلو کیا دریا کے پانی تو نہیں پیا. ارے دونوں بچوں نے پہلے کہا تھا ماں ہم پانی نہیں پیئیں گے مگر پیاسے قتل ہو جائیں گے. آج اس کے بعد آپ اس لاشے کی زیارت کریں گے کہ جس کا لاشا ٹکڑوں میں بکھر گیا. اکیلا یہی وہ لاشا ہے کہ جس کا لاشا زندگی میں پامال ہوا. عزیز حسین کا لاشا پامال ہوا مگر شہادت کے بعد, مگر قاسم ابن حسن وہ لاشا ہے کہ جس کا لاشا زندگی میں پامال ہوا. ارے جب ٹاپ پڑتی تھی قاسم طرف کی آواز دیتے تھے یا اماں, ارے یا اماں ادرکنی, اے میرے
بائیں طرف میں بےبس ہو گئی تھی میرا سلام اس قاسم ابن حسن پر ارے کہ جس کی پسلیاں داہنی طرف کی بائیں طرف آ گئی تھی یہی وہ قاسم ہے کہ جس کے لاش کے ٹکڑوں کو حسین نے اٹھایا تو ایک مرتبہ ارے قاسم ابن حسن کی والدہ کہتی ہے مولا کیا میرا لال اس لائق نہیں تھا کہ اس کا لاشا خیمے میں آتا حسین نے گٹھڑی کو اٹھایا ارے خیمے میں رکھا اور وہ طرف کی کہتی ہے میرے لال ارے تیرا لاشا پامال ہو گیا۔ عزیزان گرامی عبداللہ ابن حسن کا جنازہ اب آپ زیارت کریں گے۔ عبداللہ ابن حسن ان کے جنازے جب لائے گئے ہیں لیکن عزیزان گرامی آپ توجہ کریں محمد ابن عباس اور عبداللہ ابن عباس یہ دونوں فرزند ہیں کہ جو جناب عباس کے بیٹے ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا عباس کہ جس نے اپنی جان کو حسین پہ قربان کر دیا ان دونوں بچوں نے اپنی جان کو ارے حسین پہ قربان کر کے جملہ کہا ہوگا اے آقا اگر ہمارا بابا غلام ہے اور کیا تو ہم بھی آپ کی غلامی لے رہے ہیں۔ ارے دونوں بچوں نے شہادت دی دونوں بچوں کے لاشیں لائے گئے ارے بیویوں میں کوہرام مچ گیا بیویاں رونے لگی ارے طرف طرف کی آواز دیتی تھی لیکن عزیزان گرامی عبداللہ ابن حسن اب جنازہ آپ زیارت کریں گے کہ جس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے کہ جس نے جملہ کہا تھا مولا ارے میں تلوار نہیں چلا سکتا جب ظالم ذبح کرنا چاہتا تھا تو عبداللہ نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیے ارے عبداللہ کے ہاتھ قتل کر دیے گئے شہید کر دیا گیا۔ لیکن عزیزان گرامی جناب عباس علمدار کہ جس کا نام سنتے ہی ہماری عورتیں بھر آتی ہے۔ عزیز و روایت کہتی ہے جب جناب زینب نے کربلا میں آنے کے بعد سجاد سے کہا میرے لال سجاد مجھے میرے بھائی کی قبر پہ لے کر چل۔ سجاد نے بھوپی اماں کے ہاتھ کو پکڑا دریا کے کنارے لے کر آئے۔ آنے کے بعد ایک چھوٹی سی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ زینب نے کبھی قبر کو دیکھا کبھی سجاد کو دیکھا۔ زینب طرف کے کہتی ہے سجاد میں تجھ سے عباس کی قبر پوچھ رہی ہوں۔ انہوں نے سجاد کے بھوپی اماں ارے یہی میرے چچا کی قبر ہے۔ ارے جب میرے چچا کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے ارے لاش پاش پاش ہو گئی اربن اربا لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ ارے لاشا خیمے میں نہیں آیا مگر علم اٹھ کر آیا حسین علم لے کر آئے۔ عزیزان گرامی اب آپ اس جوان کی زیارت کریں گے۔ آپ بھی جوان ہیں نا، جوان جب جوان پہ گریہ کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ گریہ کیا چیز ہے۔ ہاں وہ جوان کہ جس کے سینے میں برچی کا پھل لگا۔ ارے زینب نے کہا تھا میرے بھائی حسین اکبر سے کہہ دو کہ صبح کی آذان کہہ دے تاکہ سورہ کے کانوں میں اکبر کی آواز پہنچ جائے۔ اب جو آواز آئی سورہ طرف کے کہتی امام البنین ارے میرا بھائی آ گیا ہے، میرا بھائی آزان کہہ رہا ہے، لیکن روایت کہتی ہے ارے حسین سے جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھ سکا۔ طرف کی آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں اکبر کا لاشا اٹھاؤ۔ اب اکبر کا لاشا کے
عزیزان گرامی، اب آپ اس جھولے کی زیارت کریں گے کہ جس کا جھولا بھی کربلا میں جل گیا تھا، جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا۔ جب ماں نے اصغر کو آخری بار دیکھ کر مولا کے سپرد کیا تو رباب کہتی ہے میرے آقا ایک لمحے کے لیے مجھے دے دیجئے، اب جو حسین نے اصغر کو دیا۔ رباب نے اصغر کو کرتا پہنایا، اس تینوں کو الٹا آنکھوں میں سرما لگا کہ جملہ کا میرے لال میری لاج رکھ لینا، ارے میں اس گھر کی نہیں ہوں۔ ہاں عزیزان گرامی، حسین اس بلندی پہ پہنچے، حرملا کا تیر چلا، ارے تیر گلے میں بے بس ہوا، حسین فرماتے خون کو لیا، شاید کہتا انکار، آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خوب نگالا کوئی نہیں۔ ہائے رباب نے جب اصغر کو دیکھا تھا تو رباب نے جملہ کہا میرے لال، ارے تجھے دو دفعہ شہید کیا گیا، ایک دفعہ تیر کو شہید کیا اور ایک دفعہ خنجر سے شہید کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، اب آخر میں آپ اس کی زیارت کریں گے کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف پلٹا۔ عزیز روایت کہتی ہے کہ ظالم نے ایک پتھر اٹھا کے حسین کی پیشانی پہ مارا، عزیز پیشانی پر سول پتھر کا لگنا تھا کہ حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے۔ عزیز روایت کہتی ہے کہ حسین کا لاشا نہ گھوڑے پر تھا نہ زمین پر تھا اور تیروں پہ معلق ہو گیا۔ روایت کہتی ہے جب شمر آگے بڑھا، ارے خود خنجر لیے ہوئے حسین کے گلے کو کاٹنا چاہتا تھا، ایک مرتبہ اس نے اپنے خنجر پر پتھر مارنا شروع کیا، جب خنجر گند ہو گیا اس خود خنجر سے حسین کا گلا کاٹا۔ ارے فضا میں آواز گونجی الا قتل الحسین، الا ذبح الحسین، ارے حسین مارے گئے۔ زینب چل کے سجاد کے پاس آئی، اے میرے لال، ارے دیکھو کیا قیامت آ گئی، سجاد کا دیکھو کہ اماں، ارے ذرا خیمے کا پردہ ہٹا دیجئے، اور جو خیمے کا پردہ ہٹا خدا کسی باپ کا بیٹے میرے منظر میں دکھائے۔ ایک مرتبہ تو کی آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔